بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ آج کی تاریخ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے ایک یادگار دن کے طور پہ سامنے ہے۔ آج فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی AGM وسنا مارکیٹ توصیف ایریا جنا گارڈن میں ہوئی۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت اختیار کی۔ ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، وہ اس AGM میں ڈسکس کی جائے۔ ہم نے پہلے بھی اس AGM کے ایجنڈے پہ کچھ اعتراضات اٹھائے۔ اس میں سے کچھ ایسی باتیں تھیں، جب سیکرٹری صاحب نے اپنی تقریر ختم کی، AGM ایجنڈا ختم کیا، تو اس کے بعد سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اپنا سوال جو ہے وہ وہاں پہ رکھیں تاکہ سیکرٹری یا صدر یا جو بھی وہاں کا ریپریزنٹر ہے اس کا جواب دے۔ لیکن ایک پورے سسٹم مینج کیا ہوا تھا، خاص طور پہ وہ لوگ جو گھنٹوں سے سٹیج پہ کھڑے تھے، انہی لوگوں کے ذریعے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے اور انہی جواب کو ایک محدود لمٹ کے اندر دیا گیا۔ میں اس میں خاص طور پہ میں اپنا سوال جو تھا، جس کے اوپر میرا یہی تحفظ ہے، AGM کے اندر کیوں نہیں یہ بتایا گیا کہ کون سے ایسٹس کو فروخت کر کے کیا خریدا جائے گا اور اس کے پیرامیٹرز کیا ہوں گے، اس کی شفافیت کیا ہوگی، اس کا کیا سسٹم ہوگا تاکہ چیزیں کلیئر ہوں جو عوام اور ممبران کے لیے جسٹیفائی ہو سکیں، جس میں عوام اور ممبران کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، کیونکہ جو سوال اٹھا رہے تھے وہاں پہ ایک پورا گروپ اکٹھا تھا جو لوگوں کو تھریٹ کر رہا تھا، اور خاص طور پہ میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ مینجمنٹ کمیٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے مینجمنٹ کمیٹی میں انجیکٹ کیے گئے۔ ان کا کام ہی اندر کی جو خبریں ہیں وہ باہر دینا اور باہر کی خبریں اندر دینا ہے، کیونکہ سوسائٹی کے جو ایسٹس ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے، اداروں سے لے کے جو آس پاس جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں، جو کسی دور میں رہبر گروپ کا حصہ ہوا کرتے تھے، آج وہ مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ اس لیے بن گئے کہ ان کے مفادات، مینجمنٹ کمیٹی کے مفادات سب ایک ہیں۔ ان سوال و جواب کے اوپر انہوں نے مجھے بھی تھریٹ کیا، دھمکیاں دی، اور یہی بات بار بار انہوں نے کہی کہ آپ لوگ فساد پیدا کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے کہ حقائق سامنے لے کے آنا۔ میں نے کوشش کی کہ ان ایسٹس پہ یہ لوگ کام کرنے جا رہے ہیں ان کی کلیئرٹی مانگی جائے، لیکن ہمیں تھریٹ کیا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی۔ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے نام لے کے کوآپریٹو ادارے میں بھی ان کی کمپلین کریں گے، اور ہمارا تقاضا ہوگا اور بلکہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ان لوگوں کو مینجمنٹ کمیٹی سے نکالا جائے، کیونکہ یہاں پہ یہ ممبران کی سوسائٹی ہے، کوئی گنڈوں اور دہشت گردوں کی سوسائٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں باسط یار خان صاحب کا بیان کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت کوشش کی، ان کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات سپیکر میں دیے جائیں، لاؤڈ سپیکر سے ان کی آواز جائے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں پہ سنیں۔ وہاں کا سسٹم ایک ایسا تھا کہ پیچھے دھکے دے کے ان کو بھی پیچھے کیا گیا، اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ بھی پبلک نے دیکھا، اور ہم نے اپنے دوستوں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی ایسی انسیڈنٹ ہو تو آپ نے ویڈیو بنا کے رکھنی ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کی ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ رجسٹرار آفس میں اپلیکیشن کے ساتھ ان کی ویڈیو دی جائے گی تاکہ ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے، وہاں پرماننٹ ٹرمینیٹ، کیونکہ ان کے لیے اس سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ممبران اور شریف لوگوں کی سوسائٹی ہے۔ سیاست اور منافقت کے اس ٹاپک کو لے کے ایک ویڈیو وہاں پہ بنائی گئی، جس کو میں چاہوں گا کہ ناظرین جو رہائشی ہیں اور متاثرین ہیں وہ دیکھیں۔ کیا جواز تھا پچھلی مینجمنٹ کمیٹیاں اور موجودہ مینجمنٹ کمیٹیاں اکٹھی ہوئیں، کیا عوام کی فلاح کے لیے اکٹھی ہوئیں یا اس پروجیکٹ کو برباد کرنے کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہم نے سوال بھی دیا اور ایک جواب بھی دیا، اور میری کرنل نذر الاسلام صاحب سے اس معاملے میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی کہ انہوں نے آخر کیوں فیصلہ کیا کہ موجودہ کمیٹی کا ساتھ دیا جائے۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوت ٹی وی۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی AGM میں، جو کہ وسنا مارکی میں جنا گارڈن توصیف ایریا میں ہو رہی ہے۔ ہم تمام ان دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اور مینجمنٹ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے AGM کا جو انعقاد ہے وہ بر وقت کروا رہے ہیں۔ مبارکباد کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جنا گارڈن کے اندر انہوں نے یہاں ارینجمنٹ کروایا، یہ ان کے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے اور ہم ان کو اس بات کا کریڈٹ دیتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں جو ہم نے منافقت اور سیاست کی بات دیکھی، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ منافقت اور سیاست میں کوئی فرق ہونا چاہیے، لیکن منافقت اور سیاست میں جب فرق ختم ہو جائے تو سیاست کی روح رواں ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ
जिस तरह अपोजिशन और मैनेजमेंट ने यकजहती का इजहार किया, लोगों में उसमें तशवीश पाई जाती है कि ये दोनों ग्रुप जब इकट्ठे हो गए हैं तो इनका मकसद क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट कमेटी हमेशा ये गिला होता है कि अपोजिशन उनको काम नहीं करने देती। तो मैं इस बात पे अपोजिशन को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इनकी एजीएम को वेलकम कहा और पूरी तरह इनका साथ देने का वादा भी किया और इनको टाइम फ्रेम दिया कि आप इतने दौर के अंदर कुछ करके दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं। अगर आपने लूट खसूट का वही सिलसिला जारी रखा तो वो फिर मेंबरान जो हैं वो मिल के उस सारे सिस्टम को रोकेंगे और तबाही की तरफ जो जा रहा है सिलसिला उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर मैनेजमेंट कमेटी कोई अच्छा काम करेगी तो अपोजिशन भी उसको वेलकम करेगी और मेंबरान भी उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे। जो सिलसिला है, जो हालात हाज़िरा हैं, इस पे मैं कुछ मुनाफकत और सियासत पे कुछ अशार पेश करना चाहूँगा। सारी सिनेरियो को देख के जो इशार जो हैं वो जो मुझे समझ आए, मैंने सोचा कि अवाम को भी वो जो है वो उन इशार में शामिल किया जाए। हो जाएं किसी के जो कभी यार मुनाफिक, समझो के हुए हैं दरो दीवार मुनाफिक, बन जाता है कैसे कोई सालार मुनाफिक, ये बात समझने को है दरकार मुनाफिक। मुमकिन था कभी इनको मैं खातिर में ना लाता, होते जो मुकाबिल मेरे दो चार मुनाफिक। इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं त्यार मुनाफिक। नापैद हुआ जाता है इखलास यहाँ पर, सरदार मुनाफिक है सरदार मुनाफिक। जो शख्स मुनाफिक है मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। सच्चाई ज़बां काट के चुपचाप खड़ी है, शोहरत की बुलंदी पे मैं अखबार मुनाफिक। लिखा है मुनाफिक ने मुनाफिक का फसाना, इस वास्ते रखे हैं ये किरदार मुनाफिक। जिस शहर की बुनियाद मुनाफिक ने हो रखी, कायम वहाँ हो जाती है सरकार मुनाफिक। मुखलिस हैं जो खुलकर मेरी ताईद करेंगे, भड़केंगे ये सुनकर मेरे अशआर मुनाफिक। इरफान ये हकीकत है भले मानो ना मानो, इखलास का तय करते हैं मेयार मुनाफिक। मैं जो वीडियो इसके अंदर अपलोड कर रहा हूँ साथ, वो एक ऑलरेडी अतर इमाम साहब ने बनाई है कि नवाज खान साहब ने भी किस तरह मैनेजमेंट कमेटी को मुबारकबाद दी और उन्होंने साथ देने का वादा किया, क्लियर किया। 1 साल तक हम इनको किसी तरीके से कोई हडल नहीं डालेंगे, लेकिन अगर ये काम करेंगे, जो उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पे बयान की, उनकी बातों में जो क्लैरिटी थी वो यही थी, ये अगर काम करेंगे तो हम इनका साथ देंगे, और अगर ये लोग बर्बादी करने लगे तो फिर इनके और हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। अब मैं नवाज खान साहब के उनकी जुबान से जो तासुरात थे वो इस वीडियो में दे रहा हूँ, ताकि नाजरीन और मेंबरान जो हैं उन्हें यकीन हो सके कि नवाज खान साहब क्या विजन रखते हैं, उनकी क्या सोच है और वो क्या इस प्रोजेक्ट को किस तरीके पे लेके जाना चाहते हैं और इसकी डेवलपमेंट में उनके क्या इंटरेस्ट है। इस वीडियो को आप देखें और जज करें कि मुहाफिज ग्रुप इस प्रोजेक्ट का कितना खैर हुआ है। बेहतरीन जो है वो एजीएम होगी, तमाम लोगों का जिस तरीके से जो है वो एतमाद किया इस एलसी के ऊपर, हमारे अपने जो है वो जिस तरीके से एतमाद है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस काम को हमने एक अच्छी नीयत के साथ स्टार्ट किया है तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा कि जब 1 साल का टाइम दिया कि इसमें जो है ना तमाम मुतासरीन को प्लाट्स मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पूरा यकीन है अल्लाह के फजल करम से। हर जो है वो जो जिसको फैक्ट्री समझते हैं, अल्लाह के फजल करम से 1 साल के बाद कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा अल्लाह के। हमने नेक नीति के साथ जो है वो मिल के काम करने, अपने मफादात से बालातर होके प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए, इस टाउन की कामयाबी के लिए, और इस टाउन को जो है वो इस जिना को जिना गार्डन बनाना, ये गार्डन बनाना ये जो है वो हम सब की जिम्मेदारी है और हमने उसके लिए स्टार्ट ले ली है। जहाँ पे जो है वो हमारे दिन शब और रोज़ के जो है मेहनत हुई इसी के लिए कि इस प्रोजेक्ट को हम कामयाब करें, और नेक नीति के साथ हमारी सारी टीम तमाम जो है वो जहाँ जहाँ भी है उन सब को जो है वो हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई आप सब जो हैं वो इस एमसी का हिस्सा है, बल्कि आप खुद
MC हैं اور آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے کہ جو اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. لہٰذا اس تمام کام میں ہم ان کے شانہ بشانہ جو MC ہماری اپنی MC ہے, الحمدللہ ہم نے اس کو اس طرح کامیاب کرنے کہ جیسے یہ ہمارا ذاتی کام ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسی موقع پہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ انتہائی یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو انویسٹر ہمارے یہاں سے ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر چلے گئے ہیں, چاہے وہ جو ہے وہ ممتاز سٹی ہے, ٹاپ سٹی ہے, جہاں پہ جو ہے نہ پانی ہے نہ وہاں پہ کوئی اور سہولیات ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان سب نے واپس آنا ہے. اور ہم نے ان سب کے لیے جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ اور ان کی انویسٹمنٹ کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو.